بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے، وہ اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام جو ساری کائنات کا خالق اور مالک رازق ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنانے میں اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس کائنات کا نظام چلانے میں اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اللہ جس کے لیے چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، جس کے لیے چاہے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بے شمار درود و سلام پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہوں اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ہماری طرف سے درود و سلام اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ ہمیں یہودیوں کے گھر پیدا کر دیتا، عیسائیوں کے گھر پیدا کر دیتا، تو پھر ہم اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے تھے؟ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ وہ اللہ، وہ مالک جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد کسی کو ایمان والا بنا دیا، مسلمان بنا دیا اور کسی کو کافر بنا دیا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں اللہ پاک نے مسلمان بنایا اور پھر
عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ایک اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، در در پہ نہیں جاتے، ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ تو کبھی کبھار شکرانے کے نفل پڑھ لیا کریں، اور کبھی کبھار شکرانے کا سجدہ کر لیا کریں کہ اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور پھر اپنے محبوب پیغمبر پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ امت، یہ جو آخری امت ہے، اس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت، یہ امت بہترین امت ہے۔ یہ امت کو اللہ پاک نے بہترین امت کہا۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ذرا نوٹ فرما لیں کہ خرید و فروخت کے آداب اور احکام، خرید و فروخت کے آداب اور احکام۔ ہر بندہ ہی خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، بیع کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، اور ہر بندہ ضرورت کے تحت بازار جاتا ہے، منڈی جاتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے۔ اور یہ ہر بندے کی ضرورت ہے بازار جانا، خواتین بھی بازار جاتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو تو وہ ٹھیک ہے۔ دوسرا مقام فرمایا اللہ پاک نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ پاک نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، خرید و فروخت جائز ہے، حلال ہے۔ اور وحرم الربا، سود کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا، سود حرام ہے۔ شکیل بھائی کو نا آواز کم کریں۔ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ خرید و فروخت کے احکام، مسائل اور آداب۔ روئے زمین سے، اس زمین میں سب سے محبوب اور بہترین جگہ مساجد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ شہروں میں بہترین جگہ مساجد ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور ناپسند جگہ بازار ہیں۔ بہترین جگہ مساجد اور گندی جگہ، یعنی جس کو اللہ پاک نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند جانا، وہ بازار ہے۔ مساجد میں بندہ آتا ہے، اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، اور پھر فرشتے اس بندے کے لیے جو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، فرشتے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اپنے پروں کا ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مساجد۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو مسجدوں میں۔ اور جو بازار ہیں ان میں گناہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دغا بازی ہے، دھوکے بازی ہے، بازار میں گناہ کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اور مسجد، سبحان اللہ، آدمی ویسے ہی مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر نہ بھی کرے، نماز نہ بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت نہ بھی کرے، مسجد میں بیٹھنا ہی عبادت ہے، مسجد میں بیٹھنا ہی عبادت ہے، اور بازار میں عبادت نہیں ہے۔ لیکن بازار میں جانا ہر ایک کی مجبوری ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک بازار جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بازار لگتے تھے، اہل عرب بازاروں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، خرید و فروخت کرتے، اور پھر پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ بھی بازار جاتے، خرید و فروخت کرتے، حتیٰ کہ کافروں نے کہہ دیا، اس کو بند کریں، تھوڑی سی آواز بھی کم کریں۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کافر کہنے لگے کہ یہ نبی کیسا ہے، بازاروں میں آتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام بھی تجارت کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، منڈیوں میں جاتے، بازار جاتے، اور یہ ہر ایک کی مجبوری ہے بازار میں جانا۔ لیکن سبحان اللہ، جو بازار میں جائے، مرد ہو یا عورت، تھوڑی سی بات زیادہ کرو، مرد ہو یا عورت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سنت کیا ہے؟ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ بازار جائے، مرد ہو یا عورت، بازار جانے سے پہلے جو کہ یہ دعا پڑھ لے۔ کون سی دعا؟ کم ہی لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں اور کسی کو یاد بھی نہیں ہوگی۔ بازار جانے کی دعا، اس کی بہت زیادہ نیکیاں ہیں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار جانے کی دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے بازار جانے کی دعا، یاد کریں گے، پڑھیں گے۔ پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا، جو بندہ، جو عورت بازار جانے سے پہلے، خرید و فروخت کرنے سے پہلے، تجارت کرنے سے پہلے اللہ اکبر یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی؟ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، سبحان اللہ، وہ اللہ ہمیشہ زندہ۔ اللہ، آیت الکرسی آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ فرمایا وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، لیکن وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ اللہ بادشاہ، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ہے بازار جانے کی دعا، اور پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اور عورت تجارت کرنے سے پہلے، خرید و فروخت کرنے سے پہلے، بازار جانے سے پہلے، بیع کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے، ایک تو اللہ پاک اس کی تجارت میں برکت عطا فرمائے گا، اور اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اس دعا کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 لاکھ اللہ پاک اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 لاکھ، اور 10 لاکھ اللہ پاک اس بندے کے گناہ ختم فرما دیتا ہے، گناہ مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر 10 لاکھ اللہ پاک اس بندے کے درجات بلند کر دیتا ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ لیکن آج ہم محروم ہیں، دعائیں یاد نہیں، نماز یاد نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن نہیں آتا۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ دین کو سمجھتے کیوں نہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ خرید و فروخت کے احکام، مسائل، اس کے بعد بازار میں جا کے شور شرابہ، اکثر لوگ اور نوجوان بھائی اور دکاندار شور شرابہ کرتے ہیں اور خواتین کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جو خواتین، با پردہ خواتین، حیا والی خواتین، ماؤں بہنوں کو شور شرابے کے ذریعے اور اونچی اونچی آوازیں کستے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بازار میں شور شرابہ نہیں کرنا، اور بازار میں شور اور ہنگامہ نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد اخلاق تھے، نہ بازاروں میں اونچی آواز سے بات کرتے تھے، اور نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے تھے، بلکہ عفو درگزر معاف کر دیتے تھے، سبحان اللہ۔ خرید و فروخت کے ادا میں سے فرمایا لین دین میں اخوت بھائی چارے کے تقاضوں کو پورا کریں، لین دین میں اور تجارت میں، بیع میں، اور جو اخوت اور بھائی چارہ اس کو قائم رکھیں، اس کو جانے نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لین دین میں، خرید و فروخت میں مشقت نہ کریں، تنگی نہ دیں، آسانی پیدا فرمائیں،
اور بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں، بلکہ اچھا اخلاق، اچھا رویہ اور اچھا اخلاق اور اچھی گفتگو کریں لین دین میں، خرید و فروخت میں۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگ خرید و فروخت میں جو آسانی پیدا کرتے ہیں، خرید و فروخت میں، تجارت میں جو اخلاق سے پیش آتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، آسانی فرماتے ہیں، ایسے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو دن قیامت کے اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر خرید و فروخت کے وقت آسانی کرنے والے اور خود کم لینے والے اور دوسروں کو زیادہ دینے والے، خود کم لیتے ہیں اور دوسروں کو زیادہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ مومن، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو جائے، لیکن دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتا۔ آج ہم دوسروں کا فائدہ نہیں سوچتے، اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ تو پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے مومن وہ شخص ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ اپنے لیے تو فائدہ پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے نقصان نہیں۔ فرمایا وہ بندہ مومن نہیں، اپنے لیے بھی فائدہ اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور پھر خرید و فروخت میں، تجارت میں، بیع میں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ عام حالات میں جھوٹ بولنا یہ تو منع ہے عام حالات میں، لیکن جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، بیع کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس میں تو بہت ضروری ہے کہ آپ سچ بولیں، سچ بولیں۔ اور پھر اکثر بھائی جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال فروخت کرتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرتے ہیں، بیع کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے مال تو فروخت ہو جائے گا، مال فروخت ہو جائے گا، اضافہ بھی، دگنی قیمت بھی مل جائے گی، لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین قسم کے لوگ جن کو قیامت والے دن اللہ پاک رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نہ اللہ پاک رحمت سی نظر سے دیکھے گا، نہ اللہ پاک ان سے کلام کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول وہ تین قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو اپنی تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تکبر کی یہ علامت ہے۔ تکبر کی وجہ سے جو اپنی تہبند، شلوار، چادر وغیرہ جو بندہ، جو مرد نیچے لٹکاتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کو قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اور دوسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کر کے، احسان کر کے جتلانے والا
اور تیسرا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال فروخت کرنے والا. یہ تین قسم کے لوگ اللہ پاک ان کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. خرید و فروخت کے احکام میں سے یہ چھٹا حکم کیا ہے؟ توجہ طلب. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو خرید و فروخت میں ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، یہ ماپ تول میں کمی کرنا، اس کے بارے میں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. جب تم ماپ تول کرو تو پورا پورا ماپو اور سیدھی ترازی سے سیدھے ترازو سے ناپو. یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہترین ہے. دوسرا مقام فرمایا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ. حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اے میری قوم کے لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. اگر کسی کو دو تو پورا ناپ تول دیا کرو، اگر کسی سے لو تو کم بھی لے لیا کرو، لیکن دینا پورا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارنی، کمی نہیں کرنی. فرمایا ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت سخت گناہ اور یہ فساد فی الارض ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لوگوں کو کم تول کے دیتے ہیں، فرمایا ویل للمطففین ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ناپ تول میں کمی کرنے والے قیامت کے دن فرمایا جہنم کی ویل وادی میں اللہ پاک ایسے لوگوں کو داخل کر دے گا. ناپ تول میں کمی کرنے والے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، ناپ تول کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے، فرمایا اللہ پاک کے عذاب، فرمایا قحط سالی میں اللہ پاک اس قوم کو مبتلا کر دے گا اور پھر مہنگائی ان کے سروں پر آ جائے گی اور ظالم بادشاہ، ظالم حکمران اللہ پاک ان کے اوپر مسلط کر دے گا. ناپ تول میں کمی کرنا، خرید و فروخت کے احکام اور مسائل، ان میں سے یہ بات قابل توجہ ہے. آخری باتیں خرید و فروخت، فرمایا خرید و فروخت کے درمیان نماز، اللہ کا ذکر، اس سے غافل نہیں ہونا. یہ بہت اہم بات ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں اور پھر بازاروں میں جن کی دکانیں ہیں، دکاندار بھائی توجہ طلب، بات غور سے سنیں. ایسے لوگ جو تجارت میں، خرید و فروخت میں، بیع میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جب صدا بلند ہوتی ہے فوری اپنی تجارت کو چھوڑ کے، اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ کے، اپنی دکان کو چھوڑ کے فوری وہ اللہ کے گھر میں آ کے حاضری دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی اللہ پاک نے تعریف فرمائی ہے.
اللہ رب العزت نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار۔ اب فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جو فی بیوت اللہ کے گھروں میں آ کے جب اللہ کے گھروں میں آ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کی اللہ کی صبح و شام تسبیح بیان کرتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم، یہ ایسے بندے، اللہ کے نیک بندے، ایسے تاجر بندے، ایسے خرید و فروخت کرنے والے، جب یہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بیع کرتے ہیں، منڈیوں میں ہوتے ہیں، دکانوں میں ہوتے ہیں، جو ہی اذان ہو جاتی ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ تجارت، یہ بیع، یہ خرید و فروخت، ان کو یہ چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ فرمایا یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، قیامت کا دن جس دن یہ کلیجے بہر آ جائیں گے اور آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ تخافون یوما تتقلب فیہ الابصار، یہ تاجر، نیک تاجر، فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، یہ خوبصورت عمل، یہ خوبصورت عمل کی وجہ سے اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی معاف کرے گا، ہر کام میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں برکت بھی آئے گی، اور قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، ایسے تاجروں کو، ایسے خوش نصیب لوگوں کو اللہ پاک ان کے عمل کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا۔ لیجزیہم اللہ، اللہ پاک بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، دکانداروں، تاجروں، خرید و فروخت کرنے والوں، خاص کر جو مسجد توحید کے آس پاس جن کی دکانیں ہیں، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں دی گی، ہمیں دعوت نہیں دی گی۔ میرے محترم بھائیوں، آپ 5 وقت یا 4 وقت تو دکانیں کھلی ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے، مسجد سے آواز آتی ہے، آپ دکانیں کیوں بند نہیں کرتے؟ نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا مسلمان نہیں ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی سستی ہمارے اندر، ہم مسلمان ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ بہت بڑا فریضہ نماز کا آج تاجر لوگ، دکاندار لوگ، منڈیوں میں جانے والے، خرید و فروخت کرنے والے، ایک اذان سنتے ہیں، دوسری سنتے ہیں، تیسری سنتے ہیں، چوتھی سنتے ہیں، تس مس نہیں ہوتے، پرواہ کوئی نہیں کہ اللہ کے گھروں میں آواز آ گئی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ چاہیے تو یہ تھا ہر کام سے بہتر نماز، ہر کام سے بہتر عبادت، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہر کام پہلے، ہم نے ہر کام کو پہلے رکھ دیا،
ہر کام کو ترجیح دے دی، اللہ کی عبادت کو پیچھے رکھ دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ سارا دن ہم مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں اور کئی ویلے، کوئی کام نہیں، ویلے، یقین جانو ویلے، کوئی کام نہیں، بیٹھے ہیں باہر، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ خرید و فروخت کے آداب میں سے آخری ادب، جب بازار میں جائیں، مائیں بہنیں بھی جاتی ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ نظروں کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو احکام و مسائل میں نے ادا کیے ہیں، آپ کو بتائے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو جب تک زندہ رہیں اسلام پر، اور جب موت آئے کلمہ توحید نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔